موقع پر گفتگو، اس لیے کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کے ڈیلوں کی مانند ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک عورت نے جس کا شوہر خوشحال تھا اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ وقت بوقت لوگ آ کر بیٹھ جائیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا نظم ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا نظم کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی، یعنی حاتم طائی کی جو بیوی تھی اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم لگائیں گے۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوند سے، یہ بات سنیے اور یاد رکھیے، نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے۔ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ دنیا کی چیزیں بنوا لیں۔ یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی ہے کہ جن کی نہروں سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور نہ اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوند سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، لہذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زائد خیر خواہ بھی ہوتے ہیں جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند کو بات کہی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ کروا رہی ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو اور نالے قسم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہی کہ خاوند نے کہا کہ اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کے ڈیلوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں ہے، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموشی میں بیٹھی تھی۔ خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموشی میں خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا جہاں باغ تھا۔
پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ عورت اپنی پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کے آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئے تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں ہی دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم ہو نہیں رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، بھلا کنویں کے پانی بھی کبھی کم ہوئے ہیں؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر چلتے رہے اور ان سے پانی نکلتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہے تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیچے اور بھیجتا رہتا ہے۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی اچھا اسی طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، چنانچہ نیچے سے اور اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے۔ خاوند نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ بیوی نے کہا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا کر لگی۔ کہنے لگا کہ تم نے واقعی مجھے قائل کر لیا ہے۔ چنانچہ خاوند واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کر دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً تربتر جواب نہیں دیتی، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہیں، موقع پر بات کرتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے گا تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کرے گا اور کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لہذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی اس پر مرد نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیں، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے بات مان لے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کو جواب دینا اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ اس غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی ہوتی ہے مگر بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی اور پھر بولے گی، اس لیے کہ اسے پتا ہے اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔